اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور کچھ احکامات بیان کیے تھے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع کریں گے، اور وہ ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اچھا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ اس ترجمے کی خاص بات یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، تو وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، شروع اللہ کے نام سے۔ تو جب شروع ہی اللہ کے نام سے کرنا ہے تو ہمارے ترجمے میں لفظ اللہ یہ پہلے آنا چاہیے، وہ زیادہ اچھا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کے بجائے اللہ کے نام سے شروع۔ یعنی ہماری زبان سے نکلنے والا پہلا لفظ ہے اللہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اب قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے فرما برداری اختیار کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، کیونکہ قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے کر دی گئی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہر اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے جو آپ نے آج ابھی سیکھی ہے بسم اللہ کے بارے میں۔ تو لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر نیک اور جائز کام وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا کریں، اس کی بڑی برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کا نام لفظ اللہ یہ آیا، الرحمن آیا، الرحیم آیا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحیم فرمایا۔ تو جب اس نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرما دیا تو اب یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ اس نے اپنے آپ کو رحم فرمانے والا، بلکہ بہت رحم فرمانے والا فرما دیا، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ تو یہ ایک کام کو ابتدا کرتے وقت ایک خوشی کی بھی بات ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں لکھی ہے، اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں، بڑی اچھی باتیں، انٹرسٹنگ ہیں۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسم اللہ ہر صورت کی شروع میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ دراصل یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ پوری ایک آیت ہے قرآن پاک میں، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے، وہ اس آیت کا یہ حصہ ہے۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع کی آیت نہیں ہے جیسے کہ لکھی ہوتی ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر صورت کے شروع میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ دو صورتوں کے درمیان ایک فاصلہ قائم ہو جائے۔ تو اسی لیے دیکھتے ہیں آپ کے صورت کے اوپر ہیڈنگ کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے اس کو۔ نالج کی ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لے کر آئے تھے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھی۔ اچھا، اب یہ جو قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، تو سنت پہ بھی عمل ہو جاتا ہے۔ البتہ سورہ توبہ قرآن پاک میں جو ہے، تو اگر سورہ توبہ کی اس سے تلاوت شروع کی جائے، سورہ توبہ سے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے
یعنی اس سے پہلے والی صورت پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ آ گئی ہے، اس کو ملانا ہے، تو اب بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ تو بات ہو گئی کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ تو ہم بھی اپنے اس نیک کام کا آغاز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کھلی ہوئی ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں سے مراد یہ ہے کہ تمام جہانوں اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، پالنے والا۔ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہم نے تھوڑی تھوڑی معلومات فراہم کرنی ہے کہ جو سب سے پہلا لفظ آیا ہے الحمد للہ، للہ کا مطلب ہے، الحمد کا بھی بتاتا ہوں کہ اللہ کے لیے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر طرح کی حمد کا اور تعریف کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر طرح کی۔ اور پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ یہ جو حمد ہے اس کا مطلب جو تعریف ہوتا ہے اس کا مطلب شکر بھی ہوتا ہے، شکر۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ دراصل یہ جو حمد ہے، یہ جو حمد کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اس کی خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی خوبیوں کی، صفات کی بنا پر اس کی تعریف کے لیے الحمد کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ اس کا مطلب شکر ادا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو شکر ویسے کسے کہتے ہیں؟ شکر کا مطلب کیا ہے ویسے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں، کسی کے احسان کے بدلے میں زبان سے، دل سے یا اپنے پورے اعضائے بدن سے اس کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کے احسان کے بدلے میں۔ اور ہم چونکہ اللہ رب العزت کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہم پر جو احسانات ہیں، ان احسانات کی وجہ سے ہم حمد کرتے ہیں، تو دراصل یہ ہماری حمد جو ہے وہ شکر بھی ہوتی ہے۔ تو ہم الحمد للہ رب العالمین پڑھتے وقت دراصل ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہم تعریف بھی بیان کر رہے ہیں اور شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4734۔ میں نے آپ لوگوں کو کچھ لنکس بھیجے ہیں موبائل اپلیکیشنز کے اور ویب سائٹس کے، جس سے حدیث سرچ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اور اس پہ میں ایک الگ کلاس بھی رکھتا ہوں، وہ باقاعدہ ایک کلاس، ایسی کلاس میں رکھتا ہوں جس کے اندر میں ان موبائل اپلیکیشنز کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، اردو میں ہے، اس کے کچھ الفاظ آپ کے پاس ہیں، تو وہ ان الفاظ کی مدد سے اصل حدیث تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کہ پتہ چلے کہ وہ کون سی کتاب میں ہے اور اس کا نمبر کیا ہے۔ وہ پوری ایک ٹریننگ دیتے ہیں جس میں حدیث کے انٹرنیشنل نمبر وہ بھی گائیڈ کرتے ہیں آپ کو۔ اور پہلے حدیث کی کتابیں جلدوں میں آیا کرتی تھی، ابھی بھی جلدوں میں ہوتی ہے، لیکن اب پوری ایک ایک جلد میں بھی ہوتی ہے کتاب، اس کی نمبرنگ وہ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے بھی صحیح مسلم کی آپ کو بیان کرنی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت انس بن مالک یہ مرد صحابی ہیں، تو جب ان کے نام کے ساتھ عنہ رضی اللہ تعالی کے بعد جب عنہ پڑھا جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کو انہا پڑھتے ہیں۔ ہا نہیں پڑھنا چاہیے، ہا صرف صحابیات کے لیے ہوتا ہے، مؤنث کے لیے، اور مذکر کی جو ضمیر ہے وہ ہوتی ہے ہو۔ تو جب بھی کسی صحابی کا نام لیں تو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اگر ہو کہیں گے تو وہ مرد کی طرف اشارہ ہے، انہا کر دیں گے تو وہ عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس کا لحاظ رکھا کریں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اور ہم ابھی اپنے اس لفظ الحمد رب العالمین میں جو الحمد ہے، اسی کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک اور حدیث وہ سماعت فرمائے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے۔ اب یہ غور طلب بات ہے کہ دعا الحمدللہ یہ سب سے افضل دعا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 3800، اور ابن ماجہ ہی کی حدیث 3805، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر وہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد، اس کا یہ حمد بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہے کسی کو کوئی بہت بڑی عظیم نعمت بھی نواز دی، اس پر اگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اس نے کہا الحمدللہ، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا الحمدللہ کہنا اس نعمت سے افضل ہے۔ اس کے بعد الحمد کے بعد لفظ للہ، آپ کو پتہ ہے للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ یہ جو للہ میں لفظ اللہ سے پہلے لام ہے، لام زیر لی ہے، یہ لام جارہ ہوتا ہے، عربی گرامر پڑھنے والے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کی بھی بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں، ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ تو ہم اس بات پر بہت خوش ہیں اور ہم راضی ہیں، رضیت باللہ ربًا، ہم یا اللہ تعالیٰ میں راضی ہوا تیرے رب ہونے پر، وبالاسلام دینًا، اور اس بات پر بھی میں راضی ہوا کہ اسلام میرا دین ہے، وبمحمد نبیًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر میں خوش ہوا اور راضی ہوا، وبالقرآن اماما، اور قرآن کے امام ہونے پر۔ تو یہ چیز ہمیں دنیا بھر کے دوسرے انسانوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ان سے جدا رکھ کرتی ہے اور ممتاز کرتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے، اس کے مفسرین کرام نے کئی معانی بیان فرمائے ہیں، اس میں سے میں 3 یا 4 آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ لفظ اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، الہون آپ پڑھتے ہیں نا، لا الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، تو اس سے یہ لفظ بنا ہے عبادت کا مستحق۔ اللہ مطلب عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق، وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے۔ دوسرا معنی اللہ کا، لفظ اللہ کا دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی پہچان، جس کو پہچاننے میں عقل حیران رہ جائے، یعنی جس کی ذات عقل میں نہ آ سکے، وہ ذات اللہ ہے، وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران رہ جائیں، اور ہیں عقلیں حیران۔ یہ تو دوسرا معنی تھا۔ تیسرا معنی ہے کہ وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جس کی بارگاہ میں، جس کی آغوش میں سکون حاصل ہوتا ہے، سکون، سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور مفسرین کرام نے اللہ کے نام کا ایک چوتھا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے
کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جاتی ہے، یا مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے، تو اس لیے ہم نے پڑھا الحمدللہ۔ اور للہ میں لام کا مطلب ہے کہ اس حمد کا صرف حقیقی مستحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا رب العالمین، رب العالمین۔ اب ایک لفظ آیا رب، دوسرا آیا العالمین۔ العالمین عالم کی جمع ہے، عالم، اور ایک عالم نہیں ہے، بلکہ کتنے عالم ہیں اس کا ادراک تو انسان کو نہیں۔ یہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ کتنے عالم ہیں۔ اردو میں جہان کہتے ہیں، کتنے جہان ہیں، جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا رب۔ اب یہ جو لفظ ہے نا رب، رب لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں، کہ ہم نے مانا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں ویسے، جیسے کہ سید، آقا، مالک، معبود، اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پالنے والا، پالنے والا، تمام عالمین کا پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح سے اپنے والدین کو دعا دیا کرو۔ کس طرح؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما، ربر، اے میرے رب، ارحمہما، ارحم رحم فرما، ہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، تثنیہ کی ضمیر دو لوگوں پر دلالت کرتی ہے، ماں اور باپ۔ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسا کہ انہوں نے ربیانی مجھے پالا۔ اب پھر آیا رب کا ورڈ، کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ ربیانی جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا، کب؟ صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو اس سے پتہ چلا کہ جو رب کا معنی ہوتا ہے، لفظ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اس کے بعد قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ میں ارشاد ہوتا ہے الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں رب العالمین کے بعد آیا الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے اکثر پڑھا ہے، جبکہ آپ کو اسکرین پہ بھی یہاں پر بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، رحمان کا مطلب ہے بہت مہربان، اور رحیم کا مطلب ہے بہت رحم والا، بہت مہربان، بہت رحم والا۔ تو آپ اس کا فرق نہیں سمجھ پاتے کہ مہربان بھی وہی ہوتا ہے جو رحم کرتا ہے، اور رحمت والا بھی وہی ہوتا ہے جو رحم کرتا ہے۔ تو دراصل ان دونوں رحم کرنے کے انداز میں فرق ہے، رحمان والا رحم الگ ہے اور رحیم والا رحم الگ ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم، اب یہ دو صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو اللہ کا نام آیا تھا، اب اللہ کے نام کے ساتھ یہ رحمان اور رحیم آیا، صفاتی نام ہے یہ۔ رحمان کا معنی کیا ہوا؟ نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے۔ تو رحیم کا معنی کیا ہے؟ رحیم کا بھی معنی تقریباً یہی ہے کہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، نعمتیں عطا کر کے رحمت فرمانے والا۔ لیکن یہ جو لفظ رحیم ہے، اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ ہمیشہ رحم فرمانے والا، ہمیشہ۔ رحمان کا معنی ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور رحیم کا معنی ہے ہمیشہ، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ ہمیشگی کو کہتے ہیں مواظبت۔ رب العالمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ جو دو اوصاف بیان کیے ہیں، رحمان اور رحیم، اس کی وجہ یہ ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رب العالمین،
تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ایک خوف پیدا ہوا، رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو اپنی رحمت سے دور کیا اور فرمایا کہ الرحمن الرحیم، اگر وہ رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں، یقیناً وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح سے راغب ہو اور اس کی نافرمانی سے رکنے کی کوشش تو کرے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث آپ سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن جان لیتا نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ پھر کبھی جنت سے نا امید نہ ہوتا۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کی ایک کیفیت کے درمیان میں رہے، بہت بے خوف بھی نہ ہو جائے جنت کے بارے میں جان کر، اللہ کی رحمت کے بارے میں جان کر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مس انڈرسٹینڈ بھی نہ کرے کہ بہت زیادہ امیدیں لگائے۔ امید تو ضرور پختہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امید لگا کر اور پھر گناہوں کی زندگی بسر کرے، بلکہ امید اور خوف کے درمیان رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ جو وسعت ہے، رحمان اور رحیم کے بارے میں بتا رہا تھا، میں ایک دم بات بھول گیا، دوبارہ بتاتا ہوں۔ ایک آسان الفاظ میں ہمارے اساتذہ ہمیں بتایا کرتے تھے، بڑی قیمتی سی بات ہے، لکھ لینے والی بات ہے، ابھی نہیں لکھنا ہے، جب اگر ریکارڈنگ سن رہے ہو تو۔ رحمان کا مطلب ہے بہت رحم فرمانے والا، رحیم کا مطلب ہے بہت رحم فرمانے والا، اور ہمیشگی ہے اس میں۔ تو اساتذہ فرماتے ہیں کہ رحمان والی جو رحمت ہے وہ گویا کہ ایسے جیسے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جیسی رحمت فرمانے والا، اچانک سے رحم آیا اور کایا پلٹ گئی، سب دکھ درد دور ہو گئے اور عقل حیران رہ گئی، ایسا رحم الرحمن۔ اور رحیم کا مطلب ہے جو ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، وہ دریا کی طرح ہے، وہ سمندر کی طرح تھا تو یہ دریا کی طرح ہے، کہ مستقل رحمت اللہ تعالیٰ کی دریا کی طرح سے بہتی ہوئی ہماری طرف، مستقل، دھیرے دھیرے، کنٹینیوسلی، کانسٹینٹلی، یہ وہ رحم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر کوئی شخص گناہوں پر بے باک نہ ہو جائے، اور نہ ہی اور دوسری جانب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کو دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو۔ اچھا، اس میں ایک شرعی مسئلہ آیا ہے نام کے حوالے سے، رحمان نام، یا کسی کو رحمان کہنا، کسی کو رحیم کہنا، اس میں شرعی مسئلہ ہے، بیچ میں آئیے آپ سن لیں، بیچ بیچ میں شرعی مسائل بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی رحمان کہنا جائز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ رحمان صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کہا جا سکتا ہے۔ البتہ رحیم یہ کہا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رحیم کہا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کسی کو رحیم کہا ہے۔ کس کو؟ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحیم فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، اس بات پہ غور کریں۔ لقد جاءکم، بے شک آئے تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، تمہیں میں سے تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، بڑا بہترین یہ ہے کہ جن پر تمہارا دشواری میں پڑنا بہت دشوار گزرتا ہے۔ دشواری کا ورڈ دوبارہ سے آپ سنیں، عزیز علیہ، ان پر بڑا دشوار ہوتا ہے، ما عنتم،
तुम्हारा दुश्वार होना, इतनी ज्यादा वो अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाने वाले हैं कि जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना बहुत भारी गुजरता है, बर्दाश्त नहीं होता उनसे। हरीसुन अलैकुम, और हरीस हैं, हरीस। अब यहाँ पे ये लफ्ज जो है वो उसका जो लुगत वाला जो डिक्शनरी वाला माना है कि लालची, ये तो इख्तियार नहीं किया जाएगा, अदब वाला माना इख्तियार किया जाएगा कि बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, हरीस हैं अलैकुम, तुम्हारी भलाई के, तुम्हारी खैरियत के, तुम्हारी हिफाजत के, तुम्हारे अच्छाई के बहुत ज्यादा चाहते हैं कि तुम ठीक रहो। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनीन के साथ रऊफुर रहीम, रऊफ भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहीम भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रऊफ और रहीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक में सबसे अफजल तरीन खातमन नबीयीन उनको फरमाया कि वो रऊफ भी है और रहीम भी है। तो ये हमने जो अभी बयान किया है, ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम तक की बात थी। उसके बाद फरमाया है मालिक यौमिद्दीन, मालिक, और यौमिद्दीन, यौमिद्दीन का मतलब है, यौम का मतलब दिन, और दीन का मतलब होता है जजा, यानी ये मुरक्कब इजाफी है। मालिकी यौमिद्दीन, इसका उल्टा तर्जमा किया जाता है कि जजा के दिन का मालिक। तो जजा के दिन से मुराद कयामत का दिन है। तो उस दिन जो है वो नेक अमाल करने वालों को सवाब मिलेगा, गुनाहगारों को सजा मिलेगी। और मालिक कहते हैं कि जिसकी मिल्कियत में चीज हो, जैसे चाहे वो उस पर तसर्रुफ करे। तो कयामत के दिन, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला अगरचा दुनिया और आखिरत दोनों का मालिक है, दुनिया का भी और आखिरत का भी, लेकिन यहाँ पे कयामत के दिन उसको बतौर खास इसलिए जिक्र किया ताकि उस दिन की अहमियत पता चले कि उस दिन और कोई बादशाह नहीं होगा, ये मिल्कियत है खुसूसी। उसके बाद अल्लाह ताला ने गोया के सिखाया है, ये दरअसल सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तालीम है कि सीखो कि मुझसे जब मांगो तो ऐसे मांगो, पहले हम्द बयान करो, मेरी तारीफ बयान करो, मेरी मारिफत बयान करो। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नाबुदु, नाबुदु ये फेले मुदारे का सीगा है, सीगा जमा मुतकल्लिम है कि हम इबादत करते हैं, नाबुदु। उससे पहले जो इय्या का आया है, इसका मतलब है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इसमें इसमें थोड़ा प्रेशर है, खुसूसियत है, तख इय्या का। और खाली नाबुदु का मतलब हम इबादत करते हैं। आपने यहाँ पे जो तर्जमा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसमें आपको वर्ड टू वर्ड भी तर्जमा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर नाबुदु, हम इबादत करते हैं, नाबुदू का भी हो सकता था, नाबुदू के बाद एक काफ जमीर लगती, नाबुदू का हम तेरी इबादत करते हैं। इया वो पहले आया है, उसके साथ इया लगा है, तो उसका मतलब है तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। व इया का नस्ताइन, वाव का मतलब और इया का तुझसे ही, नस्ताइनु, नस्ताइनु, नस्ताविनु था ये, इसके हरूफ असलिया होते हैं, ये आप लोग अरबी ग्रामर में सीख रहे हैं, तो इसके हरूफ असलिया हैं आइन, वाव और नून। इस्तावना यस्ताविनु से बना नस्ताविनु, और वो वाव जो है वो एक तालील के कायदे के तहत या में तब्दील हो गया, तो बना नस्ताविनु से नस्ताईनु, और आखिर में वक्फ है तो नस्ताइन। देखें, इससे जो पहले वाली जो आयत में बयान हुआ ना कि हर तरह की हम्द और शुक्र का और सना का हकीकी मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह ताला है, और वो हमें पालने वाला है, रहमान है, रहीम है, क़यामत के दिन का मालिक है।
تو ہم نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر جو ہم نے یہ جو لفظ عبادت آیا ہے تو اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے، اس کو یوں کہہ کے سمجھا کے آگے گزر جانا ٹھیک نہیں ہے کہ آگے چلے جاؤں اور اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ بتاؤں، بلکہ یہاں پر ایک جو لفظ آیا نا نعبدو، عین با اور دال اس کے حروف اصلیہ عبادت کرنا، یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات سیکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے لفظ عبادت، ایک ہوتا ہے تعظیم۔ عبادت اور تعظیم میں فرق ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ عبادت کا مفہوم تو بہت واضح ہے، اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ پھر سنیں، کسی کو کسی کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں دراصل وہ تعظیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس تعظیم کو عبادت کا لفظ نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس لیے اس تعظیم کا نام عبادت ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے کوئی تو پھر وہ صرف تعظیم رہ جائے گی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ اس کا فرق سمجھیں ذرا، بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے لیکن ہے بڑی آسان۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑا ہونا یہ عبادت ہے، لیکن کیا زندگی میں ہم یہ جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، کیا صرف ہم نماز میں ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہوتے کبھی؟ کیا اساتذہ کے سامنے، بڑوں کے سامنے ہوتے ہیں نا؟ تو پھر کیا وہ شرک ہو جاتا ہے؟ بالکل نماز کی طرح سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، استاد کے سامنے، پیر و مرشد کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، ان کے لیے ہو تو یہ محض تعظیم ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی شخص اپنے ماں باپ کو اللہ سمجھ کے ہاتھ نہیں باندھتا اس کے آگے، ماں باپ کے آگے، کہ عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے استاد کے کلاس میں آیا تو سارے کھڑے ہو گئے ادب سے ہاتھ باندھ کے، یا استاد نے کھڑا کیا سزا کے لیے تو اس نے ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار کیا تم نماز پڑھ رہے ہو استاد کے آگے؟ وہ یہ کم عقلی ہے اور معلومات کی کمی ہے۔ معلومات یہ کہتی ہیں کہ عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے والا عبادت ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہیں سمجھتا تو محض یہ ایک تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ اور ایک نابودو کے اندر یہ جو ہم والی بات آئی ہے نا، نون جو آیا نابودو کا نون، اس کی جگہ حمزہ بھی آ سکتا تھا، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، ایاک اعبدو، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ بھی آ سکتا تھا، و ایاک نستعینو کی جگہ استعینو بھی آ سکتا تھا کہ میں، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں سکھایا وہ نعبدو سکھایا، نون کے ساتھ جمع متکلم کا صیغہ، کہ ہم، میں نہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو نماز ہے، جو عبادت ہے، جس میں سے کہ ایک نماز بھی ہے، اور چونکہ سورہ فاتحہ جو ہے نماز میں پڑھنا یہ لازمی جز ہے اس کا قیام میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس کو اگر نماز سے اس وقت ریلیٹ کر بھی دیں کریں اگر، تو پھر پتہ چلا نا یہ جو ہم والی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور کسی بھی عبادت ہو کوئی بھی ہو اس میں دوسروں کے ساتھ مل کر عبادت کرنا، دوسروں کو عبادت میں شریک کر کے عبادت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں، کیونکہ جب بہت سارے لوگ مل جائیں گے اس میں کچھ گناہ گار ہوں گے کچھ نیک ہوں گے، تو وہ جو گناہ گار ہوں گے ان کی بھی جو عبادت ہے وہ اللہ کے محبوب اور مقبول اور نیک بندوں کی عبادتوں کے ساتھ مل جائیں گی، جمع ہو جائیں گی، جمع ہو کر پھر وہ قبولیت کا درجہ پائیں گی۔ پھر فرمایا کہ نستعین، ایاک نستعین۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا، یعنی ایسا یہ لفظ جو آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں دو کام بتائے گئے ہیں، ایک نعبد اور ایک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
تو یہ یوں بھی ہو سکتا تھا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ ایاک نستعین و ایاک نعبد، پہلے مدد مانگ لیتے بعد میں عبادت کا ذکر کر دیتے، دونوں باتیں تو بیچ میں واو ہے، لیکن عبادت کا ذکر پہلے کرنا، بندے کا عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کرنا، کیونکہ لاجک کی بات ہے کہ حاجت طلب کرنے سے، مدد طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی وسیلہ پیش کرنا چاہیے، اس سے قبولیت کے چانسز اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ آگے دعا مانگنے جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے قبولیت کے چانسز بڑھ گئے کہ پہلے، اس سے پہلے کہ وہ مدد مانگنے کا ذکر کرتا، اس نے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک وسیلہ پیش کیا، اور وہ وسیلہ یہ ہوا کہ ایاک نعبد، یہ وسیلہ ہے، پھر مانگا اور یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سبق اس صورت سے مل رہا ہے۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یا اللہ تعالیٰ اپنی کوئی اچھی بات بتا کے، اپنی کوئی نیکی سوچ کے، قرآن پاک کی آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تفسیر جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن اب چونکہ اس آیت کے اندر وسیلے کا ذکر ہے تو اس کو اب میں نے کہہ بھی دیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی ریفرنس بھی ہونا چاہیے۔ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 35 ہے، کھول کے دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وابتغوا اور تلاش کیا کرو، ڈھونڈو، الیہ اللہ کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، وسیلہ تلاش کیا کرو۔ درمیان میں بیچ میں ایک بات اور سن لیں کہ جیسے آپ نے سیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ یہ شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو ویسے ہی اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہ آتا ہو، تب بھی اس کے لیے وہ شفا ہے بھائی، لیکن اگر کوئی اس کو سمجھ کے پڑھے پھر جو شفا ہوگی وہ کیسی شفا ہوگی، اور پھر اگر کوئی اس طرح سے پڑھے جیسے کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرتے ہوئے، کہ ہم کل بھی پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے، ابھی تک ہماری سورہ فاتحہ چل رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ علم دے تو انسان ساری زندگی مرتے دم تک سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا رہے، اور زندگی ختم ہو جائے سورہ فاتحہ کے حکمتیں ختم نہ ہو۔ حقیقت بات یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ دے کسی کو اتنا علم اور وہ بیان کرنا شروع کرے، تو زندگی، ایک زندگی کم ہے، کئی زندگیاں چاہیے، تب بھی سورہ فاتحہ کی، صرف اس سورہ فاتحہ کی حکمتیں، فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اب بندے میں کانفیڈنس آیا، اور وہ اس قابل ہوا کہ اب وہ اپنا مدعا اللہ رب العزت کے سامنے رکھے کہ میں تو یا اللہ تعالیٰ مطلب بندہ ہوں تیرا، محتاج ہوں، مطلبی ہوں، سیلفش ہوں، تو یا اللہ تعالیٰ تو مجھے ٹھیک کر دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی اہدنا، یہ جو نون علی پر نا ہے نا، اس کا مطلب ہے ہمیں، ٹھیک ہے، ہم اکیلے سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اور میرے ساتھ کے جتنے بھی ہیں، خاص طور پہ میں، اور عمومی طور پہ پوری امت، تو ہمیں اہدی کا مطلب ہے ہدایت دینا، اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں، کس چیز کی ہدایت دے؟ الصراط، راستے کی، کون سا راستہ؟ المستقیم، سیدھا، تو سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے۔ اب یہاں پہ ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ بہت سے قرآن پاک کے ترجموں میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہم جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں
اس میں ایک الگ بات لکھی ہے، دکھا بھی لکھا ہے، یہ دیکھیں آپ، ورڈ ٹو ورڈ میں لکھا ہے دکھا، لیکن ساتھ میں لکھا ہے چلا۔ اور مفسر صراط الجنان علامہ مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا ترجمہ لکھا ہے چلا، ہمیں سیدھے راستے چلا۔ اب دکھا اور چلا میں فرق ہے، بڑا فرق ہے، کہ یہ ہمیں یہاں پہ یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ تو دکھا دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی کافر گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے یا مشرک، اور پھر بعد میں جو ہے وہ جب ہم شعور کی عمر کو پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے گھر والے کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ہم جو ہے وہ تو ہم تو جو ہے وہ غلط ہیں، بلکہ فلانا مسلم عالم نے یہ بات بتائی ہے اور ہمارے دل کو لگی ہے تو ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اور بعد میں پھر اس نے اسلام قبول کیا ہو، ہم ان میں سے تو نہیں، ہم تو پیدا ہی اسی طرح سے ہو گئے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت فرما، اس میں ہدایت میں اضافہ فرما، اور ساتھ میں جب ہم چلیں اس راستے پر، سیدھے راستے پر، تو اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، یہ مطلب ہے۔ وہ دعا آپ نے نہیں پڑھ، ہم لوگ مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا، لا تزغ، ٹیڑھا نہ کر دینا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو اب ہمیں ہدایت دے ہی چکا ہے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے اب جب کہ تو ہمیں ہدایت دے ہی چکا ہے، ہدایت کے راستے پر ہمیں اللہ تعالیٰ ڈال چکا ہے، اب ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا۔ آخری بات سن لیں، صراط المستقیم تک یہ اپنی اس تفسیر کو رکھتے ہیں، آپ کے دوسرے استاد صاحب بھی آ گئے ہیں، بس اس میں یہ مطلب سمجھ لیں گے، یہ سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ دراصل یہ صراط مستقیم، بس بات کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، دراصل یہ صراط مستقیم سے مراد ہے عقائد کا سیدھا راستہ، جو ہمارے بلیفز ہوتے ہیں۔ کون سے عقائد؟ جس پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام چلے، ایک تو یہ ہو گیا وہ عقائد، اور عقائد کی آپ کلاس لیتے بھی ہیں، ابھی سیکھتے ہیں عقائد، عقائد سیکھنا ضروری ہے۔ مسلمان گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، عالم بنا کے پیدا نہیں کیا ہے، مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے۔ سیکھنا تو ہمارا کام ہے، کہ اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو لفظ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمارا دین اسلام ہے، تو ہمارے یہ لفظ اسلام، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم کیوں مسلمان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس دین کا بتایا ہے، وہ کون تھے؟ تو پھر انبیاء دیگر کون تھی، سارے عقائد پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، تو ایک تو یہ عقائد کا سیدھا راستہ، جو غلط عقائد میں نہ پڑ جائیں۔ ابھی میں ایک میری ویڈیو میری نظر سے گزری، بیچ میں بتاؤں، ایک کسی کو دیکھا میں نے کہ اس کے بیڈ روم میں بیڈ کے اوپر وہ گولڈن کلر کر کے نا چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے، 5 6 8 10 شاید، میں دیکھ کے میرا دل متلی ہو گیا تھا، میں نے ہٹا دی نظر۔ تو وہ عورت جو ہے وہ، اب یہ نہیں بولیے گا کہ مولانا صاحب عورت کو دیکھ رہے تھے، یا بول رہا ہے تو بولنے چلیں، بات سن لیں لیکن، تو وہ عورت کے ہاتھ میں پلیٹ ہے بریانی کی، اور وہ اس میں سے ایک ایک نوالا بناتی ہے، پہلے وہ جو ایک بت رکھا ہوا ہے ماڈل مجسمہ گولڈن کلر کا، بچے کا ہے یا پتہ نہیں کس کا، وہ اس کے منہ کے قریب، وہ تو لوہے کا بنا ہوا ہے، پیتل بیتل کا، اس کے منہ کے ہونٹوں کے قریب لے کے جاتی ہے، تھوڑی دیر تک رکی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس نوالا اس میں رکھ دیتی ہے، گویا کہ جیسے کہ اس نے اپنے بت کو کھانا کھلا دیا، پھر دوسرے کو منہ کے قریب لے کے جاتی ہے، پھر دوسرے کے منہ کے قریب لے کے جاتی ہے، اس طرح لے جا کے بیڈ پہ اس نے جہاں جہاں وہ بت رکھے ہوئے وہ ان کو کھلاتی رہتی ہے۔
مطلب کھلاتی رہتی ہے سے مراد یہ ہے کہ نوالا بنا کے ان کے منہ کے قریب لے کے جاتی ہے، پھر واپس لے کے آ جاتی ہے۔ یہ دیکھا آپ نے؟ عجیب سی بات نہیں ہے؟ میں کمنٹس میں دیکھنے چلا گیا، میں نے کہا ذرا کمنٹس تو دیکھوں کہ لوگوں نے کیا کمنٹس کیے ہیں۔ تو وہاں پہ لوگوں نے کمنٹس، مطلب یقیناً وہاں پہ جا کے لوگوں نے یہی کمنٹس لکھنے تھے، مسلمان لوگ تھے، انہوں نے یہ کمنٹ لکھے کہ شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایسی خرافات اور ایسی بیوقوفی تو نہیں کر سکتے۔ دکان سے خرید کے لے کر آئے ہیں بتوں کو، 5,000 کا ہے، 500 والا بھی ہے، ایک کے ساتھ ایک بت فری بھی ہے، یہ بھی چلتا ہے، یہ والا میں تو 2 لوں گی، میں تو 3، یہ سب چل رہا ہے۔ تو میں کمنٹ دیکھ رہا تھا، مجھے تلاش تھی جس چیز کی وہ مجھے مل گئی کمنٹس میں۔ ایک ہندو نے کمنٹ کیا ہوا تھا، اور وہ کمنٹ کیا تھا، کبھی کبھی دل میں آتا ہے نا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ ہم سب مسلمان جنت میں جائیں گے، سارے ہندو دوزخ میں جائیں گے۔ تو کبھی خیال آتا ہے یار ان کا بیچاروں کا کیا قصور؟ تو قصور ہے نا، ابھی دیکھیں نا، آپ کو بتاتے ہیں نا۔ اس میں ایک آدمی ہندو نے کمنٹ یہ لکھا ہوا تھا، یہ کسی نے مسلمان نے یہ کمنٹ لکھا تھا کہ بھگوان، جو جن کو تم بھگوان کہتے ہو یہ بت ہیں، یہ کھا سکتے ہیں کیا؟ یہ کبھی کھاتے ہیں؟ تو ایک مسلمان نے، وہ ایک ہندو نے کمنٹ لکھا کہ تمہارا اللہ کھاتا ہے کیا؟ اب یہ جملہ دیکھیے گا آپ کمنٹ کا، تمہارا اللہ کھاتا ہے کیا؟ تمہارا اللہ کھاتا ہے؟ استغفر اللہ! مطلب تو اپنے باطل اور جھوٹے دین کے اوپر اتنا سخت طریقے سے قائم ہے کہ اتنی دنیا ترقی کر چکی ہے، تجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا لوہے کے اور پیتل کے بتوں کو تم کھلا رہے ہو؟ تو کہتے ہو کہ کیا تمہارا اللہ کھاتا ہے؟ تو شکر کرو کہ یار ہمارا اللہ ہے، تو نے مان لیا کہ وہ تیرا اللہ نہیں ہے، تو نے مان لیا کہ وہ ہمارا اللہ ہے۔ کم سے کم یہ بات تو ثبوت ہو گئی، ہمارا اللہ، ہاں یہ اللہ تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے انشاءاللہ۔ تو اس نے کمنٹ لکھا کہ کیا تمہارا اللہ کھاتا ہے؟ اب میں وہاں کچھ کمنٹ ڈالنے جا رہا تھا کہ جو ڈالنے میں کمنٹ جا رہا تھا وہ میں نے دیکھا کسی نے ڈال دیا۔ اللہ کے بڑے بندے موجود ہیں بھائی دنیا میں، اللہ تعالیٰ کسی کمنٹ کا محتاج نہیں ہے۔ وہاں پہ جس مسلمان نے اس کی جواب میں لکھا اللہ کھاتا ہے، تمہارا اللہ کون سا کھاتا ہے؟ اس کے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے، وہ تو کھلاتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں کھلائے۔ عقائد کی بات ہو رہی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی عقائد۔ وہاں پہ ایک مسلمان، اب دیکھو عقائد جن کے خراب ہوتے ہیں ان کی حرکتیں دیکھو۔ ایک مسلمان لکھ رہا ہے یار دوسروں کے مذہب کو مذاق نہیں بناؤ، یا دوسروں کے معبودوں کا بھی کی بے عزتی مت کرو۔ اب یہ بھی اس ٹائپ کے بھی مسلمان ہیں بھائی، اس ٹائپ کے بھی مسلمان ہیں، وہ قرآن پاک کھول کے ان کو کبھی پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی ہے کہ جو دوسروں کے، اگر تو دوسروں کے بھگوانوں کی بھی عزت کرے گا، ساتھ ساتھ میں تو اللہ کی بھی کرے گا، تو یہ تو شرک ہے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں، ملانے کو، شریک کرنے کو۔ بہرحال استاد صاحب آ گئے ہیں آپ کے، صراط مستقیم کا مطلب بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں، دل تو نہیں چاہ رہا ابھی بات ختم کرنے کا، چلیں۔ صراط مستقیم میں نے بتایا کہ عقائد کا سیدھا راستہ، عقائد سیکھیں، مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، مانگ بھی تو رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صراط المستقیم سیدھا راستہ عقائد کا، یا اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اسلام کا سیدھا راستہ، اسلام جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین جس پر چلے، اس اسلام پر چلے جس اسلام پر وہ چلے، جیسا کہ اس کی اگلی آیت میں موجود ہے نا، ابھی اگلی آیت آئے گی نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب لوگوں کا راستہ نہ ہو اور ضالین کا راستہ نہ ہو۔ مغضوب کسے کہتے ہیں اور ضالین کسے کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سیشن میں سیکھیں گے۔